السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد، رمضان المبارک کی خاص تیاریاں۔ اپنے کمرے کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل لیں، اس کو صاف کر لیں، نمازوں کے کپڑوں دھو لیں، نیز جائے نماز کو بھی دھو کر اس کو خوشبو لگا دیں۔ اپنے کمرہ میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، چاہے کمرہ چھوٹا ہو اور تنگ ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کے کپڑے، جائے نماز اور قرآن مجید اس کونا میں رکھ دیں اور اس جگہ میں اللہ کو پکاریں اور گریہ زاری کریں تاکہ وہ جگہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے۔ ایک سیونگ باکس بنا لیں اور اس پر رمضان سیونگ لکھ لیں۔ اس میں ہر روز پیسوں کی مناسب مقدار ڈالتے جائیں اور اسے اچھے کاموں جیسے عید کے کپڑے یا یتیموں کا افطار وغیرہ کرانے میں لگا دیں۔ ہر روز کچھ رقم رکھ کر چھوڑ دیں اور ہر 10 دن میں کسی یتیم کو صدقہ و خیرات کر دیں۔ اچھی مناسب رقم کی مقدار ہر روز اس فضیلت والے مہینے میں ان خواہشات کے لیے جوڑ رکھیں جن کو پورا کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ کوئی صورت جو آپ کو بہت پسند ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل سے بہت قریب ہے، آپ اس کو حفظ کے لیے اللہ سے عہد کر لیں تو آپ کو اس فضیلت والے مہینے میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ کثرت سے استغفار کریں، اپنی حاجات استغفار سے شمار کر کے مانگیں۔ مثلا اللہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے یا آپ کی پریشانی کو دور فرمائے یا اور بہت سی چیزیں ہیں جس کا حل استغفار ہے۔ 3 بھائیوں یا دوستوں کے لیے دعا روزانہ مخصوص کر لیں، یعنی روزانہ مثلا فلاں فلاں اور فلاں کے لیے دعا کریں اور ان سے بھی دعا کی درخواست کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں، تو پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ رمضان کے آخر میں فرشتے بھی آپ کے لیے وہی اعمال لکھ دیں گے۔ رمضان کے ہر ہفتے میں حج اور عمرے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن یا زیادہ مقرر کر کے فجر پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک دعا اور تسبیح اور استغفار اور قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ قرآن کی خوب تلاوت کے ساتھ یہ نیت کرنے سے آپ کے 3 مکمل کریں گے تو اگر آپ بھی نہ کر سکیں تو بھی نیت کی وجہ سے قرآن کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں تو اجر کتنے گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی زندگی کا موقع سمجھیں اور اس ماہ خیر کو غنیمت سمجھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔